اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام استقبال کرتے ہیں آپ کا اس شو میں جو کہ یوم قدس کا شو ہے. اس شو میں یہ یوم قدس جو ہر سال دنیا بھر میں منایا جاتا ہے، یوم قدس کو ماہ مبارک الرمضان کے آخری جمعے میں منایا جاتا ہے اور لوگ رستوں سڑکوں پہ آ کر مظاہرہ کرتے ہیں. یوم قدس منا تو لیتے ہیں لیکن کیا ہمیں پتہ ہے اس کا علم کیا ہے، کہ اس وجہ کیا ہے جو لوگ سڑکوں پہ آ کر مظاہرہ کرتے ہیں. فی الحال اسی وجہ سے ہم نے شو رکھا ہوا ہے. اس شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید آصف رضوی. آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آغا آپ کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور اس شو کو دیا. آغا ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یوم قدس ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو خیر الناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. روز قدس جو ماہ رمضان کے آخری جمعے کو منایا جاتا ہے، روز قدس کے عنوان سے اسے یاد کیا جاتا ہے. پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ روز قدس ہے کیا اور خود قدس کس چیز کا نام ہے. روز قدس ہم مسجد الاقصی کی یاد میں بناتے ہیں. بیت المقدس فلسطین میں ایک بہت ہی محترم شہر ہے جس کے لیے روایات اور آیات میں ذکر ہوا ہے. لہٰذا کیونکہ یہ بیت المقدس اور یہ مسجد الاقصی اس وقت اسرائیل لہٰذا یہ کیونکہ بیت المقدس جو ہے مسجد اقصی اسرائیل نے کیپچر کر رکھا ہے اور اس کو اشغال کر رکھا ہے اور نہتے فلسطینیوں پر حملہ ور ہے اور انہیں مختلف اذیتیں دے رہا ہے اور اس پہ قبضہ کر رکھا ہے. لہٰذا ہم آخری جمعے کو، ماہ رمضان کے آخری جمعے کو روز قدس کے عنوان سے مظاہرہ کرتے ہیں اور ہم ظالم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. جی آغا آپ نے بتایا کہ مسجد اقصی پر اسرائیلیوں کا قبضہ ہے فلسطین میں، تو قرآن اور روایتوں کی کیا روشنی ہے مسجد اقصی پر؟ دیکھیے، خود مسجد اقصی کی اسلام میں بہت اہمیت ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن میں آیات موجود ہیں. خود حضور اکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معراج بھی اسی جگہ سے ہوئی اور آپ جو ہے قرآن میں آیت موجود ہے کہ آپ جب معراج کے سفر پہ، کیونکہ ہم حضور کے جسمانی معراج کے قائل ہیں، تو خود حضور کے معراج کے دوران حضور نے مختلف مقدس مقامات کی زیارت کی اور مختلف جگہوں پر نماز ادا کی، جس میں سے ایک جگہ یہی مسجد اقصی تھی جہاں پہ جناب جبرائیل رسول خدا کو کہتے ہیں آئیے میں کیا آپ کو ایسی جگہ کی زیارت کراؤں جہاں پہ آپ سے پہلے مختلف انبیاء زیارت کر چکے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ بالکل میں کرنا چاہوں گا. جناب جبرائیل اس مقام پہ لے گئے مسجد اقصی جسے کہا جاتا ہے اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ نماز ادا کی. روایات میں کافی روایات اس مسجد اقصی کی فضیلت کے بارے میں ملتی ہے. خود مولائے متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب السلام کا قول ہے، آپ کی حدیث ہے کہ جو شخص مسجد اقصی میں 2 رکعت نماز پڑھے گویا دوسری مساجد میں 1000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ہے. یا ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ مسجد وہ مسجد ہے جہاں خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کے بعد اہمیت اور بافضیلت ترین مسجد کے عنوان سے اس مسجد کو مسجد اقصی کو یاد کیا جاتا ہے. جی آغا آپ نے اب یہ جو ہے یوم قدس جو ہے
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فلسطین کے لوگوں پر ظلم کیا گیا اسرائیلیوں نے، انہوں نے ان کی جگہ کو کیپچر کیا آہستہ آہستہ، یہ کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے. تو اگر 1948 سے دیکھا جائے تو اب تک کو اس کو کس طرح بیان کریں گے؟ جی دیکھیے، فلسطین جو ہے خود مسلمانوں کے قبضے میں تھا، اور اس سے پہلے جو ہے اس کی بہت طویل تاریخ ہے، طولانی تاریخ ہے، جس تاریخ میں ہم نہیں جانا چاہیں گے. خود یہودیوں کی بھی اس میں حکومت رہی ہے، عیسائیت کی بھی رہی ہے، مسیحیوں کی بھی حکومت رہی ہے اس میں. اس کے بعد جو ہے یہ خود مسلمانوں کے قبضے میں تھا. لیکن اصل جو ہے، کیونکہ یہ حضرت جناب سلیمان، جناب داؤد، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے تمام نبیوں کی آماجگاہ رہی ہے یہ، تو خود مسلمان کے لیے کافی فضیلت ہے اس مسجد کی. اس مسجد پر جو ظلم ہوا اور اس پر جو قبضہ کرنا چاہا مختلف دوروں سے چلا آ رہا ہے، اور خود فرسٹ ورلڈ وار میں بھی اس میں کافی، اس سے پہلے بھی اس کی تاریخ رہی ہے، اس میں جنگیں ہوئی ہیں، کافی صلیبی جنگ اسی میں ہوئی ہے، اور اس کے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد بھی کافی اس پہ قبضہ کیا گیا، اور صرف اس مسجد کو اور اس شہر قدس کو قبضے میں لینے کے لیے کافی جنگیں ہوئی ہیں. لیکن 1948 جس کا آپ نے ذکر کیا، 1947 میں ایک UN سے قانون پاس ہوا کہ اب یہ جنگ کا سلسلہ ختم کیا جائے، اور فلسطین کے عوام کو جو ہے راحت ملے اور سہولت ملے، جس کی وجہ سے UN میں یہ قانون پاس ہوا کہ اب آج سے 10 سال کے لیے یہ اس کو جو ہے خود یونائٹڈ نیشن ادارہ کرے گا اور اس کو سنبھالے گا، نہ اس میں اسرائیل کی کوئی مداخلت رہے گی نہ فلسطین کی. لیکن ایسا ہو نہیں پایا. 1948 میں باقاعدہ اس پہ لڑائی ہوئی، اور اسرائیل نے جو ہے اس پہ قبضہ کیا، اور اس کی فلسطین کے شرقی علاقوں میں پورا قابض ہو گیا، اور بہت قتل و غارت کیا. اور اسی کے بہت ہی کم مدت بعد اس نے غربی علاقوں میں بھی حملہ کر کے 6 روز وہ جنگ چلی، جس میں اسرائیل اور کیا نام کہتے ہیں مسلمانوں کے درمیان، فلسطینی مسلمانوں کے درمیان، اور اسرائیل اس طرح سے جو ہے قابض ہو گیا اس کے جو ہے شرقی علاقے پہ بھی اور غربی علاقے پہ بھی. اب اس غربی علاقے میں خود یہ مسجد اقصیٰ ہے. مسجد اقصیٰ میں اس کے بعد سے جب یہ حملہ ہو گیا اور یہاں پہ یہ قابض ہو گئے، مختلف عنوان سے ہر روز جو ہے ان نہتے مسلمانوں پر، کیونکہ نہ ان کے پاس کوئی اسلحہ ہے نہ کوئی حکومت منظم تھی، اس پہ انہوں نے مار کاٹ شروع کر دیا، اور آئے دن انہوں نے اس پہ ظلم کرنا شروع کیا. اس میں ظلم اس طرح سے کہ حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے. بہت سی آپ اس میں دیکھیں گے کہ بہت سی عورتیں بھی اس جنگ میں شہید ہوئیں، اور بہت سی بچے بھی اس میں جو ہے مارے گئے. تو لہٰذا وہ سلسلہ جو چلا آ رہا ہے وہ آج تک جاری ہے، کیونکہ اس کو کسی نے آزاد نہیں کرا پایا، اور وہ اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور مسلمان ظلم سہ رہا ہے اس میں. اگر ظلم کی بات کریں تو ظلم آج دنیا میں ہر جگہ ہے، لیکن خاص کر یوم قدس فلسطین کو لے کر ہی کیوں؟ دیکھیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کئی اس کی وجہ ہو سکتی ہے، جس میں سے ایک پہلی وجہ کہ خود بیت المقدس اور مسجد الاقصیٰ کیونکہ ایک اسلامی اور مقدس زمین ہے اور مقدس مسجد میں سے آتی ہے، لہٰذا کہیں ایسی مسجد کا معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے کہ اس طرح سے کوئی قابض ہوا ہو کسی مسجد پہ. یہ ایک بات ہوئی. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ ایک بہت طولانی ڈوریشن سے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے، اور کیونکہ اس مسجد کی اہمیت کی وجہ سے خود یہودی، خود مسیحی، خود دوسری بہت سی جو لوگ ہیں وہ اس پہ قبضہ کرنے کے اس میں ہیں. لہٰذا خود ہمارا اسلامی فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس مسجد کو دشمنوں کے شر سے بچائیں، اور یہ مسلمانوں کی مقدس زمین ہے، مقدس مسجد ہے، لہٰذا یہ مسلمانوں کا اس میں قبضہ ہونا چاہیے. اگر یوم قدس میں جب مظاہرات ہوتے ہیں تو اس میں اہل سنت بھی دیکھے جاتے ہیں اور شیعہ بھی، تو کیوں کہا گیا کہ مظاہرات کو نکالیں اور دونوں ساتھ میں
इक्वालिटी रखें इस चीज़ पे, क्या आपका हुआ है? जी देखिए, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, क्योंकि ये एक यहाँ पे किसी फ़िरक़े और मज़हब की बात नहीं है, यहाँ पे एक मुसलमान इस्लाम की बात है। और ये मस्जिद अक़सा ख़ुद एक मुसलमानों का मरकज़ है, मुसलमानों की मस्जिद है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम बिला तफ़रीक़ कौम व मिल्लत व मज़हब हम इसमें हिस्सा ले बढ़ चढ़ कर, और इसको जो है इसके ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। ये हम तमाम मुसलमानों का फ़रीज़ा है कि हम जो हैं एक साथ मिलकर आवाज़ बुलंद करें और लोगों को बताएं और इसकी तारीख़ से आशना करें। अगर लेकिन ये यौम कुद्स कब तक हम मनाते रहेंगे और कब तक ये मज़लूमों पे जुल्म चलता रहेगा? जी, आपके सवाल में आपका जवाब है कि जब तक जुल्म होता रहेगा तब तक हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहेंगे। जब तक ये मस्जिद आज़ाद नहीं हो जाती, जब तक मुसलमानों को नहीं मिल जाती है, जब तक यहूदियों से ये आज़ाद नहीं हो जाती, तब तक हम इसके ख़िलाफ़, यहूदियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे और इस मस्जिद को जो है मुसलमानों के कब्ज़े में लेंगे। और देखिए, आप ख़ुद यहूदी भी, हम अपने जुमले में जो यहूदी कह रहे हैं, सारे यहूदी इस पे मुत्तफ़िक़ नहीं है कि कब्ज़ा होना चाहिए और यहाँ पे ये लड़ाई होना चाहिए। आज ख़ुद यहूदियों में इख्तलाफ है, ख़ुद यहूदियों में मुख्तलिफ़ अक़वाम है और मुख्तलिफ़ इदारे और ग्रोह हैं जो ये नहीं चाहते कि वहाँ पे जो है यहूदियों का इस तरह से कब्ज़ा रहे और मुसलमानों पे इस तरह से जुल्म हो। वो ख़ुद इसके ख़िलाफ़ है। आप देखेंगे कि अक्सर जो है यूनाइटेड नेशन के बाहर ये तज़ाहुरात करते हैं, मुज़ाहरा करते हैं कि नहीं, जो फ़िलिस्तीन में हो रहा है वो गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। आगा रसूल खुदा के मेराज में जो बैतुल मुक़द्दस है, उसका क्या ज़िक्र है इस बारे में? जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद मेराज जो आपको हासिल हुई, इसी मकान से आपको मेराज मिली, ख़ुद मस्जिद अक़सा से। और आज भी वो जगह मौजूद है जहाँ पे आपने अपना बुराक, अपना घोड़ा बांधा था, वो आज भी वो जगह मौजूद है। आपको इसी मस्जिद से मेराज मिली और आप मेराज पे गए और इसी मस्जिद में आपने नमाज भी अदा की। अगर ये यौम कुद्स में, ये तो मुज़ाहरात तो हो गई, ये बात हो गई कि मुज़ाहरात करना है, लेकिन एज एन इंडिविजुअल इंसान, एक कॉमन इंसान, इनका क्या रोल है उसमें यौम कुद्स में? जी देखिए, यौम कुद्स में ख़ुद हर शख्स का ये फ़रीज़ा है, हर इंसानियत दोस्त और जो हक़ पसंद है, बिला तफ़रीक़ मज़हब व मिल्लत, हम ये ना देखें कि कौन किस मज़हब का है और कौन किस मिल्लियत का है, नहीं, ख़ुद अगर हम हक़ पसंद है और इंसानियत दोस्त रखते हैं, इंसान को दोस्त रखते हैं, इंसानियत हमारे में है, तो हमें इसके ख़िलाफ़ खड़े होना चाहिए। क्योंकि ये जुल्म, एक तरह से जुल्म हो रहा है, और हर वो जुल्म जो किसी निहत्ते मुसलमान और गैर मुसलमान किसी जगह पे भी हो, हमको उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए कि ये कत्ल व गारत बंद हो। लेकिन किस तरह से? जैसे सुना जाता है कि प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना होता है, या कोई ऐसी चीज़ जिससे हम साथ दे सकें, फ़िलिस्तीनियों के जुल्म पे हम ख़िलाफ़ हैं कि ऐसे जुल्म ना हो, तो ऐसी कौन सी चीज़ है या कोई ऐसा एक्शन जो हम दिखा सके कि हम उनके साथ हैं, कि उनके साथ जुल्म नहीं होना चाहिए? इसके बहुत से मरहले हैं, बहुत से मराहिल हैं कहा जाए, कि जैसा कि आपने इशारा किया कि एक उनके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करके, ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता यही, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करके, सदाए एहतजाज बुलंद करके। आप देखें, हर आदमी अगर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करे, और आज इसराइल जो जुल्म कर रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करे, तो एक इसका अच्छा असर पड़ेगा। वो इसलिए कि हर आदमी सोचे कि ये मेरा फ़रीज़ा है और मेरा फ़रीज़ा है, मैं इसमें हिस्सा लूँ। आप और ये ना सोचे कि मेरे एक के ना जाने से, मैं एक अकेला अगर मसलन ना करूं तो क्या हो जाएगा। या हम ये सोचते हैं, बाज़ औक़ात हमको बहकाया जाता है बाकायदा कि मसलन आप छोटी छोटी रैली या छोटे छोटे प्रोटेस्ट करते हैं, इसका क्या असर होता है। तो देखिए, एक बहुत अच्छा वाक़या ज़हन में आया कि जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में नमरूद ने डलवाया और जनाब इब्राहीम आग में थे, एक चिड़िया अपने मिनकार में पानी ले जाके उस पर गिराती थी। फ़रिश्तों को बहुत ताज्जुब हुआ, फ़रिश्ते आमादा थे कि हम किस तरह से जनाब इब्राहीम की मदद करें। बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ किया कि ये खुदावंद, ये जो है जनाब इब्राहीम पे जुल्म हो रहा है और ये चिड़िया इस तरह से पानी ले रही है। खुदावंद ने कहा, खुद जाओ चिड़िया से पूछ लो। चिड़िया गए,
فرشتے گئے چڑیا کے پاس اور پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ جو ہے تم اپنی منکار میں پانی لے کے تمہاری منکار سے کتنا پانی ہے اور وہ پانی کتنا گر جائے گا اس میں جو آگ بجھ جائے. تو چڑیا ہنستی ہے اور جواب دیتی ہے کہ فرشتوں میں اپنی حد تک جس حد تک اور جس توان جو میری توان ہے جو میری بذات ہے جتنی میری اوقات ہے میں اس حد تک جا کے اس کی مدد کر رہی ہوں اور ظلم کے خلاف جو ہے آواز بلند کر رہی ہوں ایک طرح سے. تو اسی طرح ہر آدمی کا فریضہ ہے کہ وہ جو ہے ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرے. اگر ظلم کی بات کریں تو ظلم فلسطین سے جو شروع ہوا ہے وہ دنیا بھر میں پھیلتا چلے گا, تو اس سے کوئی کنیکشن ہے اس ظلم کا؟ جی بالکل کنیکشن ہے. وہ اس طرح سے کہ ہم متاسفانہ اور افسوس ہے ہم کو اس پہ کہ ہم خود مسلمان اکٹھا نہیں ہیں. ہمارے میں خود جس کو بارہا قرآن مجید میں تاکید کیا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے بارہا ہدایت کیا اور نصیحت کیا کہ آپ لوگ جو ہے آپس میں اکٹھا رہیں اور ساتھ مل کر کوئی قدم اٹھائیں. آج جو اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے فلسطینیوں پر, اگر ہم اس کو پہلے ہی روک لیتے تو آج یہ ظلم اتنا نہیں بڑھتا. لیکن افسوس یہ کہ مسلمان جو ہیں خود 55-56 ملک یا اس سے زیادہ ممالک موجود ہیں, لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے خلاف کتنے ملک میں آواز بلند ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. اتفاق سے خود مسلمان جو ہے اس کو جھونک رہے ہیں اسرائیل کے اس میں, لیکن اپنا وقتی فائدہ دے کے, کیونکہ وقتی ان سے اسلحہ مل جاتا ہے, وقتی ان سے مالی امداد مل جاتی ہے, اس لیے جو ہے آواز نہیں بلند کر رہے ہیں اس کے خلاف. لیکن جس دن ان کو سمجھ میں آ جائے گا اور خود ان پہ پڑے گی, تب ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ خود غلط تھے اور غلط یہ ہو رہا تھا. اگر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا پیغام ہے قدس ڈے کے متعلق میں؟ جی امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ بہت ہی بافضیلت شخص تھے. انہوں نے قدس کو ایک بہت دور والی نگاہوں سے دیکھا اور انہوں نے جو بیان دیا اس سے متعلق, یوم قدس سے متعلق, ویسے تو اس سے پہلے جیسے کہ میں نے عرض کیا چلے آ رہا تھا, لیکن خود امام خمینی کا بیان جو ہے کافی اثر انداز تھا. اور امام خمینی نے جیسے کہ اس یوم قدس کے لیے کہا کہ ہر مسلمان کو باہر آنا چاہیے اور جو ہے اس کے خلاف آواز بلند کرے, اور یوم قدس میں جو ہے اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کرے اور صدائے احتجاج بلند کرے, تاکہ جو ہے اس سے مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اسے روکا جا سکے. اگر یہ جو ظلم کے بارے میں ہم نے کہا, تو آج یہ ظلم لنڈن تک پہنچ گیا ہے. نیوز میں دیکھا جائے پیرس, لنڈن, تو یہ ظلم جو صرف اسرائیلی کا جو سپورٹر وہ اسرائیلی ہے یا کوئی اور بھی ان کا ہاتھ ہے اس کے ساتھ؟ دیکھیے یہ تو ایک بہت بڑی پالیسی ہے اور اس سے ایک کافی وقت درکار ہے اس سوال میں, کیونکہ اس کا جواب بہت مفصل ہے. اس میں ہمیں بہت سے بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جو آج خودکش حملے ہوتے ہیں, آج ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے. دیکھیے ایک مشہور کہاوت ہے کہ کسان جو ہے جو بوتا ہے وہی اگتا ہے. یہ انہوں نے شروع کیا تھا خود استعماری طاقت, جس میں انگلستان اور اسرائیل جو ہے جس کا سرگنا ہے, جنہوں نے جو ہے چاہا کہ مسلمان ممالک میں, مسلمان خطوں میں جو ہے اس کو ناامن کیا جائے, اس کی امنیت چھین لی جائے. انہوں نے مختلف گروپ بنائے اور پیسے کے ذریعے, ہتھیار اور اسلحے کے ذریعے ان کو ٹرین کیا اور مختلف ممالک میں بھیجا. آپ دیکھ لیجئے افغانستان میں, عراق میں, شام میں, یمن میں, یا یہ جو سارے ممالک میں آج جنگ پھیلا ہوا ہے, جنگ ہو رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کوئی اساسی وجہ نہیں ہے, کوئی دشمنی نہیں ہے, لیکن کیا ہے, صرف یہ کہ ان کو چاہیے کہ اپنا اسلحہ بیچے اور ان سے ان کو دولت ملے. تیل کی آج مسلمان ممالک کے پاس کیونکہ الحمدللہ تیل کی بڑی ایک دولت ہے, تو یہ چاہتے ہیں کہ ان سے پیسہ ملے اور جو ہے ان کا پروڈکٹ سیل ہو. اب یہ جب جو ہے ان کے ہاتھ سے لگام چھوٹ جاتی ہے یا کھچا جاتی ہے, دیکھیے اونٹ کی یا گھوڑے کی لگام جب زیادہ کھینچنے لگو تو وہ سرکش ہو جاتا ہے, اور یا چھوڑ دو تو سرکش ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے
انہوں نے اس آتنکواد کو جو ہے پھیلانے کے لیے کہ اس کو پھیلایا جائے، اس کو کس طرح سے وجود میں لایا جائے، انہوں نے خود ایک گروہ بنایا، ایک گروہ نہیں مختلف گروہ بنائے اور انہیں اسلحہ دیا. اب اسلحہ دیا اور گروہ دیا کہ آپ جائیے اور مختلف ممالک میں جو ہے حملہ کیجئے اور نامن کیجئے. لیکن جب ان سے پیسہ کبھی نہیں ملتا ہے یا دوسری مشکلات آتی ہے، خود ان سے اختلاف ہو جاتا ہے، تو یہ خود ان کے ہاں بھی بلاسٹ اور یہ سب چیزیں کرتے ہیں. عالم دین کے اس بارے میں کیا کہنا ہے یوم قدس پہ، جو بڑے بڑے عالم دین ہیں آج؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خود ہر انسان کا اور بہرحال علماء جو ہے مختلف فرقے اور مذاہب کے اس بات پہ آمادہ ہیں کہ جو ہے مسجد اقصیٰ کو جو ہے مسجد اقصیٰ پہ مسلمانوں کا قبضہ ہونا چاہیے، اور تقریباً تمام علماء اس پہ متفق ہیں کہ جو ہے یوم قدس منایا جائے آخری جمعے کو. اور خود ایسا نہیں ہے کہ یہ شیعوں میں ہے، خود اہل سنت میں یوم قدس منایا جا رہا ہے. اور دیکھیے شیعہ سنی کو بالکل ہٹا کے خود ایک انسانیت کے ناطے، اور یہ ہر آدمی، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک عالم کہے ہمیں، ہم بھی سمجھتے ہیں ایک طبیعی چیز ہے کہ جو ہے جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائے. لہٰذا فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نکلیں باہر اور جو ہے اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں. اگر امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرج کے ظہور کے بعد کے واقعے کو پیلسٹائن میں بیت المقدس کا کیا ذکر ہے دونوں کا؟ 12ویں امام حضرت امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ظہور کریں گے، آپ ظہور فرمائیں گے تو مدینہ مکے سے ہوتے ہوئے، کوفے سے ہوتے ہوئے، مختلف جگہوں پہ سے ہوتے ہوئے آپ فلسطین پہنچیں گے. ایک علائم حتمی ظہور میں سے علامت یہ ہے کہ سفیانی کا خروج، جو کہ سب کو معلوم ہے، اور خود اہل سنت کی معتبر کتاب میں اس کا ذکر ہوا ہے اور شیعوں کی کتاب میں بہرحال ہے کہ سفیانی جو ہے خروج کرے گا اور امام سے اور سفیانی کی لڑائی ہوگی، جس میں اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور ہوگا، خود وہیں فلسطین سے. کیونکہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ خود وہی فلسطین، وہی وہ جگہ ہے جہاں سے بقول عیسائیوں کے کہ آپ کو سولی پہ چڑھایا گیا، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، آپ کو اٹھا لیا گیا تھا. تو یہیں سے آپ ظہور کریں گے، حضرت عیسیٰ بھی، اور امام کی نصرت کے لیے آئیں گے، اور سفیانی اور امام کے بیچ جو ہے جنگ ہوگی، اور سفیانی اس میں جو ہے شکست ہوگی اور بہت شدید اس کو اور اس کے ماننے والوں کو شکست ملے گی گروہ کو، اور پھر جو ہے امام جو ہے اس پہ قابض ہوں گے. آغا ہم نے دیکھا کہ امام خمینی رضوانۃ اللہ علیہ کا بھی کہنا تھا اس بارے میں، ان کی بھی راضگی تھی یوم قدس پہ، تو دوسرے علماء اور مراجع کیا کہتے ہیں اس پر؟ دوسرے علماء اور مراجع سب متفق ہیں اس پہ، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خود امام خمینی سے پہلے بھی جو ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی جاتی تھی، لیکن امام خمینی نے ایک دن کو معین کیا جو روز جمعہ، آخری جمعہ جو ہے ماہ رمضان کا، کہ تمام مسلمانوں کو اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے. خصوصاً جمہوریہ اسلامی ایران میں انقلاب آنے کے بعد، کیونکہ مراجع اور علماء کو ایک راہ مل گئی ہے، ایک جو ہے مختلف طریقے سے حمایت ہونے لگی. امام خمینی کا کافی اثر تھا کیونکہ، اور آپ جو ہے کافی اثر انداز تھے، تو لہٰذا آپ کا یہ قول جو ہے زیادہ اہمیت کا حامل ہوا، اور یہ پیغام آپ نے مختلف جگہوں پہ بھیجوایا روز قدس کو منایا جائے. لیکن دوسرے علماء اور مراجع جی وہ بھی بالکل اسی پہ متفق ہیں کہ جو ہے ظالم کے خلاف جو ہے آواز اٹھانی چاہیے، اور جو فلسطین میں ہو رہا ہے ظلم وہ غلط ہے. اور بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے صرف اہل سنت ہے تو ہم شیعہ کیا ضرورت ہے کہ وہاں پہ جو ہے مداخلت کریں، یا وہ بھی جو ہے غلط ہے. یہ در واقع ایسا نہیں ہے. اگر وہاں پہ صرف اہل سنت بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، شیعہ اور سنی دونوں مل کے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. ٹھیک ہے وہ اہل سنت ہیں لیکن انسان تو ہیں، اور سب سے بڑھ کے ہم اسی ایک اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم اسی خدا کے ماننے والے ہیں، اسی رسول کے ماننے والے ہیں، ایک ہیں در واقع ہم. تو لہٰذا ہم کو بغیر کسی
مذہب کو نظر میں رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے مل کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اور تمام علماء اور خود ہمارے بزرگ مراجع اس سے متفق ہیں کہ جی جو ہے شیعیان کو اس میں آگے آنا چاہیے اور اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے۔ اگر حالت حاضرہ میں جو لڑائی ہو رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، ایک تو مسلمان کے لیے ایک المیہ ہے، مسلمانان جہان کے در واقع ایک المیہ ہے، اور انسان کو سوچنا چاہیے، یعنی اتنی بے غیرتی آ گئی ہے اس وقت مسلمانوں میں، اور خاص کر اس کچھ عرب ممالک میں اتنی بے غیرتی آ گئی ہے کہ انہیں کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، فلسطین ایک جگہ چلی اپنی جگہ جہاں یہودی ظلم کر رہا ہے، آج دیکھیے یمن میں کیا ہو رہا ہے، یمن میں کس طرح سے مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ یہ آل سعود در واقع جس کی نشأت جو ہے اسی آل یہود سے جس کا شجرہ ملتا ہے، آج وہ کس طرح سے مسلمانوں پہ بم برسا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ کہ شادی کا ماحول ہے، اس میں آ کے بم پھٹ گیا۔ اسکول میں وہ بچے کیا گناہ کیے ہیں جن پہ اسکول میں آپ جو ہے بم برسا رہے ہیں۔ آپ جو ہے دیکھیے کہ مختلف پروگرامز ہے، اس میں یعنی ایک ہوتی ہے لڑائی جو فوج میں آپس میں ہوتی ہے، وہ تو چلو غلط ہے لیکن سمجھ میں آتا ہے، لیکن خود نہتے مسلمانوں پر اور عوام پر ظلم کرنا کیا معنی ہے اس کا؟ آپ دیکھیے آج یمن میں حتیٰ کہ ماہ رمضان میں بھی یہ ظلم نہیں رک رہا ہے۔ شرم آنی چاہیے کہ روزے دار ہے وہاں پہ، اور ایک دوسرا مسلمان ملک وہاں پہ بم برسا رہا ہے اور گولہ بارود برسا رہا ہے۔ یہ بہت غلط ہے۔ آج حالات حاضرہ میں آپ دیکھ لیجئے کہ خود عراق میں کس طرح سے انہوں نے جنگ پھیلائی، اور 12 سال 15 سال عراق کو کئی سال پیچھے کر دیا انہوں نے، اور یہ 12-15 سال تو لڑائی چلی ہے، لیکن کئی سال انہوں نے جہاں پہ جو بربادی وہاں پہ آئی ہے کئی سال پیچھے کر دیا ہے۔ آج سیریا میں آپ لے لیجئے، الحمدللہ اس میں بہت اچھا پروگریس رہا، اور بشار اسد کی حکومت جو ہے اس میں کامیاب رہی، ٹیررسٹ اور داعش جیسی مسلمان کے نام پر جو کلنک اور دھبا ہے اس کو مٹانے میں کامیاب ہوئی۔ آج دیکھیے کس طرح سے داعش کو وجود میں لایا گیا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیا گیا۔ داعش نام کے مسلمان تھے لیکن نامی کے صحیح مسلمان تو تھے۔ آج آپ دیکھیے یمن میں سیریا میں کس طرح سے لڑائی ہونے لگی، اور اس میں تقریباً 8 سے 10 سال یہ جنگ چلی سیریا کی۔ اب اس سیریا کی جنگ میں یہ سیریا کتنے سال پیچھے ہو گیا، اب اسے آباد کرنے کتنا وقت لگے گا؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے؟ آج دیکھیے وہاں پہ عوام میں کئی ہزار کی تعداد بتائی جا رہی ہے جو نہتے عوام ماری گئی، اس میں عوام کا کیا گناہ تھا؟ یہ سیاست جو ہے آج بین الاقوامی سطح پہ جو چل رہی ہے، اور مسلمان نام نہاد مسلمان ممالک جو ہے اس پہ اپنے جو ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں اسلام کا، وہ یہود کے ساتھ مل کر کس طرح سے جو ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑا کے ان کو غارت کر رہے ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے ابھی کا حالات حاضرہ کا، آپ ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا، قطر کا معاملہ دیکھ لیجئے، قطر کو کس طرح سے بائیکاٹ کیا سعودی نے۔ کیا وجہ تھی؟ بھائی سعودی اور قطر تو ہم پیمان تھے، دونوں ایک ساتھ تھے، مختلف لڑائیوں میں آپسی تال میل تھا ان کا، لیکن خود آپس میں ان کی لڑائی ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ قطر نے صرف ایک بیان دے دیا تھا، انسان دوست بیان اور منصفانہ بیان دے دیا تھا، جس پہ آل سعود بگڑ گیا اور اپنی تاناشاہی جو ہے جوش میں آ گیا، اور جو ہے قطر کو جو ہے بائیکاٹ کیا۔ اور اس میں بھی دیکھیے ایران کا رول دیکھیے کہ اس میں بھی ایران نے مدد کی، ان کی سارے ممالک کسی میں ہمت نہیں تھی کہ قطر کا ساتھ دے۔ اس میں بھی کھانے پینے کی ماہ رمضان کا مہینہ آ رہا تھا، خورد و نوش کے سامان مہیا کرایا اور ایران نے بھیجا بغیر تفریق۔ ایران اس وقت جو ہے بغیر تفریق کہ مذہب و ملت جو ہے کام کرنا چاہ رہا ہے۔ مسلمان ہیں، ہم آپس میں اکٹھا ہو جائیں، ہم جو ہے اتحاد رکھیں، جو قرآن کی وصیت اور نصیحت ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ مسلمانوں آپس میں متحد رہو تاکہ تم پہ دوسرے جو ہے حملہ ور نہ ہو، اگر تم آپس میں لڑنے لگ جاؤ گے تو دوسرے تمہیں بھیڑیے کی طرح کھا جائیں گے۔ لہٰذا مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے آج کہ جو ہے ہم اس کے خلاف جو آواز اٹھائیں، اور جو بھی ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اور اس میں شدت سے رد عمل ظاہر کریں اور آپس میں نہ لڑیں کم سے کم۔ اگر یہ جو لڑائی ہے، یہ جو ظلمت کا دور ہے اس وقت، تو یہ اس میں پولیٹکس کا کتنا رول ہوگا؟ جی عرض کیا میں نے کہ سب کھیل پولیٹک کا ہے۔ جو ہے آج یہ لڑائیاں جو ہے
بتایا میں نے کہ کسی کی سرحد پہ اس طرح سے لڑائی سرحدی اور اس حوالے سے کم ہے، لیکن جو اصل لڑائی ہے وہ یہی سیاسی لڑائی ہے۔ بتایا میں نے کہ جو ہے سیاسی ماحول اتنا گرم چل رہا ہے اس وقت کہ جو ہے کس طرح سے غرب ممالک جو ہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا اسلحہ بکے۔ اب آپ دیکھیے اگر یہ لڑائی نہیں ہوگی تو ان کا اسلحہ کون خریدے گا؟ کیا یورپ خود ان کا اسلحہ خرید کے یوز کرے گا؟ یوز کہاں کرے گا؟ ان کو ایک بازار چاہیے، ان کو ایک مارکیٹ چاہیے۔ وہ مارکیٹ کیا ہے؟ بہترین مارکیٹ ان کے لیے ایشیا کی مارکیٹ، گلف کی مارکیٹ ہے، جہاں پہ یہ اپنا اسلحہ جو ہے اب یہ اتنے ملینوں ڈالر ڈال کے جو ہے ایک مثلا راکٹ بناتے ہیں، ایک میزائل بناتے ہیں، تو اس کو یوز کہاں کریں گے؟ اس کا تجربہ کہاں کریں گے؟ تجربہ کرنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے۔ تو مسلمان کہنے والا بظاہر خود ان سے اسلحہ خریدتا ہے اور خود اپنے مسلمان ممالک پہ حملہ کرتا ہے، اور اس طرح سے ان کا بازار گرم رہتا ہے اور سیاست چلتی ہے، اور یہ جو ہے عوام بیچاری اس میں ماری جاتی ہے۔ اگر یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ایک وصیت میں سے یہ تھا کہ ظالم کے خلاف کھڑے ہونا اور مظلوموں کا ساتھ دینا، تو یہ کس طرح سے فلسطینیوں کے جو مظلوم ہیں ان کے ساتھ متعلق ہے یہ چیز؟ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی وصیت تو تھی کہ، اور آپ نے اپنے اقوال میں بارہا کہا کہ جو ہے ہر انسان کو چاہیے کہ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے مظلوم کا ساتھ دے اور ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے نہضت کربلا، یہ کربلا کا معرکہ جو وجود میں آیا، ایک بنیادی اس کی وجہ یہی تھی، اسلام کے ساتھ ساتھ انسانیت پامال ہو رہی تھی، انسانیت برباد ہو رہی تھی۔ آپ دیکھیے کہ یزید جو تھا وہ یہ نہیں تھا کہ صرف اسلام کو زیر سوال نہیں، وہ انسانیت کی کرامت کو، جو انسان کو خداوند نے کرامت دیا ہے، اس کرامت کو یزید جو ہے پامال کر رہا تھا۔ آپ دیکھیے امام حسین کوئی عام شخصیت نہیں تھی، امام حسین نواسۂ رسول تھے، آپ کی شخصیت جو ہے اسلام میں ایک نمایاں شخصیت تھی، اور آپ جو ہے ایک دن میں، ایک عصر میں، ایک عصر عاشور جو ہے 72 اپنے خاندان کے اور اپنے جو عزیز و اقارب کو 72 کی قربانی دے دینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ ایک بہت بڑا کام تھا جس کو امام علیہ السلام نے جو ہے اس میں انجام دیا، اور چاہا کہ دیکھیں یہ قربانی سے میں بتا رہا ہوں کہ میری جنگ جو تھی صرف یہ نہیں تھی کہ اسلام پامال ہو رہا ہے، نہیں، خود انسانیت پامال ہو رہی تھی، اور امام نے ایک ظلم کے خلاف، خود آپ نہضت کربلا دیکھیں، ایک ظالم کے خلاف آواز اٹھانا ہے اور اس کے ظلم کو نمایاں کرنا ہے۔ اس کے امام علیہ السلام نے ظلم کا چہرہ، ظالم کا چہرہ اس طرح سے مخدوش کر دیا اور کھول کے سامنے لے آئے امام، کہ تاکہ دنیا بھر میں انسان دیکھ لے کہ جو ہے ظالم کس طرح سے ظلم کر رہا ہے، لیکن ہم اہل بیت جنہوں نے جو وارث رسول ہیں وہ جو ہے کس طرح سے ظالم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اور اپنی قربانی دے کے ہم جو ہیں انسانیت کو بچائیں گے، ہم اسلام کو بچائیں گے، ہم انسانیت کو بچائیں گے۔ آغا آپ کو بہت بہت شکریہ وقت دینے کا، اور آغا ایران سے تشریف لائیں، بہت بہت شکریہ اتنا وقت دینے کا۔ اور آغا آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہماری قوم کو؟ میں بھی یہی عرض کروں گا کہ جو ہے ہمیں چاہیے کہ یوم قدس پہ ہم باہر نکلیں اور صدائے احتجاج بلند کریں۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہم کسی اگر گاؤں دیہات میں بھی ہیں تو اپنے محلے کے حد تک ہم باہر نکلیں اور اس کے خلاف جو ہے ظلم کے خلاف آواز بلند کریں، تاکہ کم سے کم جو ہے یہ اثر انداز ہو کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسرائیل میں کیا ظلم ہو رہا ہے، اور جو ہے ظالم کے خلاف جو ہے آواز اٹھائیں۔ اور دوسرا پیغام یہی کہ ہم چاہیے کہ ہم آپس میں متحد ہوں۔ ہمارے جو ہیں علماء، ان کی بہت ہی دور کی نگاہیں ہوتی ہیں۔ امام خمینی نے جو ہے روزہ قدس کی اہمیت بیان کی، تو یہ نہیں کہ یہ شیعوں کا ہو گیا، نہیں، یہ اس میں چاہیے کہ اہل سنت اور شیعہ سب مل کے جو ہے ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں اور مظلوم کی حمایت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔